توجہ الدرر الکامنہ فی اعیان المیت سامنہ لکھیا، فرمایا مرزے مغل منگولے انہوں نے کیا سی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، ہزاراں بندے آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، امام کہندے ہیں جیڑا بھی ہو مرزا مغل سٹیج ہوتے چڑھے، عیسائی پادری انہوں رنگ لا دیں، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ امام کہندے ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا اج تے حضور دا غلام اتھے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، نہ ممتاز قادری ہے، نہ عامر عبد الرحمن ہے، نہ علم الدین ہے، نہ غازی عبد الرشید ہے، نہ محمود غزنوی ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے، اتھے ہے ہی کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو۔ امام کہتے ہیں جدوں اس پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی، وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی۔ امام کہتے ہیں جدوں نے گل کی تھی کتا سدھا کھڑا ہو گیا، انجن شروع ہو گیا، کتا وہ بھی شکاری۔ امام کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ الکلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا گاڑا والا توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا۔ جڑا وہ پادری ہزاراں دے مجمع جو حضور دے خلاف گل کر رہے سی، فخشمہ، انہیں وہ منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر اوئے، اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ ان کے نزدیک تو وہ کتا بھی دہشت گرد ہے، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے منگولین دی عدالتوں میں رسی توڑ کے عدالتوں میں جاندہ، کہنجا جی وہ ہمارے آقا کے خلاف ایک بندہ بات کر رہا ہے، اگر عدالت اجازت دے تے پھر میں انہوں چانڈ مار دے ماں۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں۔ کتا بھی منگولیاں دا اٹھ کے پہ گیا، ہڈیاں انہیں منگولیاں دیاں کھا دیاں، ٹکر انہیں منگولیاں دا کھا دا، ناموس رسالت تے وہ بھی اٹھ کے پہ گیا۔ اے جڑی ہے نا ملالہ، میں انہوں کتے جتنی بھی یہ دے وچ غیرت کوئی نہیں ملالہ وچ، جڑی دختر پاکستان بنی ہوئی۔ اور میں وہ دلیل دین لگا، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، یہ دونوں اتنے بڑے گستاخن کے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ کتاب تو میرے کو موجود ہے، اس نو کتا کہنا بھی منگولے دے کتے دی توہین ہے۔ اے سلمان رشدی دی یہ کتاب میرے کو موجود ہے، انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو 2 سطرہ سناواں، تسی میں نو قتل کر دیو، صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے، انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے۔ اے جڑی کڑی ہے ملالہ، یہ ہوتے ہاتھ رکھی کھڑا، میں نو کس نے تصویر دکھائی، میرے گھر کوئی نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ، میں سمجھو میں مولانا اے ویکھ دے، مولانا اے ویکھ دے راندے تے پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لے آنی ہے۔ ہاں انہیں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالہ دے ہوتے سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین، انہیں حضور دے بارے ہو جا بکواس کیتا، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا وہ تسلیمہ نسرین نے۔ دوویں جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے، اگر یہ مسلمانہ دی بچی ہوندی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا سی، یہ اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دیندی، او کتے آج تک تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا، آج آیا سامنے جے دے منہ تے وہ سینڈل مار دیندی تا قیامت تک جتھے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بھی بوسے دیندے رہتے۔ واہ کڑیے واہ، امریکہ بھی انج لرزہ بر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نو رو رہے ہیں، انہاں دیاں تے کڑیاں بھی مان وچ کوئی نہیں۔ کتا اٹھ کے پہ گیا تے مسلمانہ دی دھی انہاں نال تصویراں کھچا رہی، یہ وچ تے کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں، کتے جتنی بھی غیرت ہوندی تے اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیندی، جے چانڈو دے منہ تے نال کھڑے کھڑے مار دیندی، پوری دنیا دا ویکھ دے۔ انہاں کہا اس کڑی نہیں ہویا کیویں، انہاں کہا گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت کے غدار نہیں ہے۔ ایتھے آ کے بعد ساڑھے کو عزت کرانا چاہتا ہے تو ایتھے کرے۔ او منگولیاں دا کتا بھی 8ویں صدی ہجری 8 تے 6 14 تے 650 سال ہو گئے، دسو یارہ کتا ہی ہوندا، لیکن 650 سال تو بعد اے شادرہ ٹاؤن وچ ادھی رات دا ویڑا ہے، اس کتے دا ذکر ہو رہا کہ نہیں۔ اقبال اتھی گل کی تھی، انہیں کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اے ڈھلا نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ، اے 12 ربیع الاول شریف آ رہا، پاکستان دہشت گردی مکانی۔ ایک منٹ میری پوری گل ہونے دو، پھر انہوں سمجھتے آوے نا میں گل کرنا کی چاہ۔ پاکستان دہشت گردی مکانی، اتھے امن لیانا ہے، سکون لیانا ہے، غیرت شرم و حیا دے جنازے تو کڈن دے پروگرام ہو رہے ہیں،
جدید پاکستان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں دیاں دھیاں جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدیاں, اسلام آباد سٹیجاں تے نچ سکدیاں. سانو بھی کوئی سمجھاؤ نا, پھر کیڑے پاسے لے جا رہے ہو قوم نو, کوئی سانو بھی سمجھاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جے پاکستان نہیں بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جے پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے, غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے, اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ, غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے. اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا, فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو, انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا, کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا. گل سمجھ آئی. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے, اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مر گیا نے پھر ایک پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماواں تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بڑھا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو. مسلمانہ دیاں ماواں مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماواں میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے صحابہ نے کیا مائی جی تو تے ابا جی بھی, فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ, حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں. تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا تے تساں لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا. کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا, حضور کی بات سن لینا مجھ سے, اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. یہ میری گل یاد رکھنا. ہاں لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا, انہاں نو دیندا ہے جنہاں دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. اے بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نال لڑن چل پے. یہ عقل وچ گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے. کسی صحابی نے یہ گل نہیں کیتی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواراں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے. حکم تو دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت صوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا
تے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی چلے گئے، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، مجھے راستے میں بتایا گیا، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہے۔ اے مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں، اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرانہ جا کے تصویریں کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویریں کھچان، اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا۔ لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، ہائی کورٹ پیش ہو گئے، کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی، ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا۔ انہیں کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے، انہیں اسی غازی ممتاز دا نام لئیے، تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا۔ غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ